بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان. ناظرین, بلوچستان پہ بین الاقوامی سطح کی طرف سے جمی ہوئی نگاہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی ٹیبل ٹاک اور جتنی بھی ڈائلاگز ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے دم توڑ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ سچ کا موقف لے کے ہی آگے نکلتا ہے. پاک افغان جتنی بھی کشیدگی ہے اس پہ 2 دفعہ جو ہے وہ معاہدے کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے, لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے تو افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے, یا ان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے دے رہی ہے, یا پھر ان کے لیے وہاں پہ جو بنائی گئی نرسریاں ہیں ان کو پروان چڑھا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ خود ہی اس معاہدے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح دیکھا جائے تو پاک ایران بارڈر پہ بھی کافی امپرومنٹ نظر آئی ہے پاکستانی فوجیوں کی طرف سے, اور ہم انٹیلیجنس اداروں کو اس بات پہ بہت ہی ایک مطلب خوشخبری کہہ سکتے ہیں, یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ امن کی ایک ہوا چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی 2 اہم کمانڈر مارے جا چکے ہیں, جو کہ ایک جو تھا وہ پوری لاجسٹکس کی اس کی مینجمنٹ دیکھ رہا تھا, اور دوسرا منشیات اور اسلحہ کی جو فراہمی تھی اس کے لیے بہت سرگرم عمل تھا, اور اس کے ساتھ 10 بندے بھی اس گروپ میں شامل تھے. اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے بلوچستان میں جہاں نوجوان اوبر کے سامنے آ رہا ہے اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہی منسلک ہے اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, تو اس طرح سے ہمارے پاس ننے منع اور اچھے اور وہ طالب علم جو کہ COP29 سے یونیسیف میں جا کے بلوچستان کو ریپرزینٹ کر کے آتے ہیں. ناظرین, میں ذکر کر رہی ہوں زنیرہ بلوچ کا, جس کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے, جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو تنظیمیں چل رہی ہیں یہ عوام کے ساتھ ایک اچھا کام کر رہی ہیں, یہ ان کے لیے کوئی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہی کوئی خاص ہے؟ نہیں, یہ ان کے دشمن ہیں, کیونکہ یہ ان کو ہی ہم ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پہ مجبور کریں. ناظرین, ان سارے مضمون پہ یا اس سارے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نعمت اللہ. نعمت اللہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا. جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتا دیا تھا کہ ہم نے کچھ اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑنا ہے اور بات کرنی ہے. سب سے پہلا سوال میرا جو آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاک افغان کشیدگی کنٹرول ہوتی ہے پھر ہائپ ہو جاتی ہے, کنٹرول ہوتی ہے پھر ہائپ ہو جاتی ہے, جہاں پہ ہم نے ان سے بات کی کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, فتح الحل ہندوستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور واضح ثبوت شواہد کے ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ بشیر زیب کی لوکیشن جو ہے وہ افغانستان میں ہے. جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو براق اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لوکیشن وغیرہ وہاں سے نکلتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغان حکومت تو باہر یہ اصرار کر چکی ہے کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ TTP سے نہ باقی دہشت گردوں سے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حملہ جب افغانستان سے ہمارے اوپر ہو رہا ہے, لوکیشن جب وہاں کے ٹریس ہو رہی ہے, تو پھر یہ تو دنیا کے سامنے کھلی بات ہے, بالکل اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب اس سے انکار نہیں کر سکتا تو اس سے ظاہر اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو ان کی پشت پناہی کر رہے ہو یا تو ان کو پل سپورٹ دے رہے ہو. آپ کو یہ چیزیں بند کرنی پڑے گی. جب آپ یہ چیزیں بند کریں گے تو دونوں طرفوں کے جو تعلقات ہوں گے وہ بحال بھی ہوں گے, اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بشیر زیب اعلیٰ نظر جو ہے ان کی لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو آبادی کی طرف موو کر دیا. یہ کس بات کا ثبوت دے رہے ہیں؟ ہاں, تو یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ان کی لوکیشن افغانستان کی آ رہی تھی, باہر ہمارے اداروں نے ان سے رابطہ کیا کہ ان کی لوکیشن افغانستان کی آ رہی ہے اور اس علاقوں کی آ رہی ہے, تو ان کو پھر آبادی کے علاقے میں شفٹ کیا, پھر وہاں پہ ان کی لوکیشن ہے آنا, اور پھر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو وہاں سے جنم لیتی ہیں. تو لہٰذا افغانستان کی حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے کہ کم از کم دونوں مسلمان ممالک ہیں اور ہمیشہ پاکستان یا افغانستان کی پشتوں میں کہتے ہیں ملاتڑ کیا ہے, ساتھ دیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں پر نظر ثانی کرے تاکہ تعلقات ہمارے بحال ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے اس بارڈر اور اس بارڈر کے دونوں پار جو ہے ایک قوم رہتی ہے, رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی, اور پھر کاروباری لوگ ہیں, تو ان کو بہت زیادہ نقصان ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سیکورٹی تھریٹس ہوتے ہیں, تو لہٰذا افغانستان کی حکومت سے دوبارہ سے ہماری درخواست ہے, ان کو سوچنا چاہیے اس چیز پر کہ اگر آپ کے ہاں دہشت گرد ہے اور ان کی لوکیشن وہاں سے ٹریس ہو رہی ہے تو اس پر افغان حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد کارروائی کرے اور ان کو یا تو پاکستان کے حوالے کرے. دیکھو
دہشت گرد تو پھر دہشت گرد ہر ملک کے لیے دہشت گرد ہے. اگر وہ یہاں دہشت گردی کر رہے اور وہاں دہشت گردی کر رہے دہشت گرد تو پھر دہشت گرد ہے. تو یا وہ انجام تک پہنچائے. آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کی سہولت کاری میں ملوث نہیں ہے بلکہ وہ کر رہا ہے, ان کی سہولت کاری کر رہا ہے؟ فتنۃ ہندوستان ہو گیا, BLA ہو گیا, یا براس ہو گیا, یا بشیر زیب اعلی نظر ہو گیا, یہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے اور مضبوط تعلقات رکھتے ہیں, اور اس بنا پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کی جانب سے افغانستان کو مالی فنڈ یا امداد بھی مل رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا, ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب دوسری ممالک ان کو وہ سپورٹ اور وہ چیزیں دے رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاتھوں کارروائی ہوگی. ہمارے ہاتھوں پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر دھماکے ہو گئے, باقی جو تھریٹس وغیرہ ہمیں ملتی ہیں تو یہ تو پھر ہونے ہیں کیونکہ وہ غلط استعمال ہو رہا ہے, ان کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں. ہم تو یا ان کو اپنے بھائی سمجھ رہے, سینے سے لگا رہے ہیں, ہم نے 42 سال کو ساتھ استعمال ہو رہے ہیں نا, یہ تو کھلی بات ہے. اب یہ نہیں لگتا کہ طالبان گورنمنٹ کو یہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے ایک موقف اپنایا تھا کہ وہاں کی ان کی سرزمین سیما نہیں ہے, لیکن بشیر زیب اور اعلی نظر اگر وہاں مارے جاتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پہ جو ہے ان کا موقف غلط ثابت ہو جائے گا, بہت غلط ثابت ہو جائے گا. اور بین الاقوامی سطح کی ساتھ بات کی, بین الاقوامی سطح تو ان کو ابھی اتنے تسلیم نہیں کر رہی ہے. بہرحال پاکستان اپنا ایک وجود رکھتی ہے, اپنے ایک موقف رکھتی ہے, ایک نظریاتی ملک ہے, یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. اور بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 ممالک جو تھے وہ نظریے کی بنیاد پہ بنے تھے, ایک پاکستان تھا اور ایک اسرائیل. ہمارا ایک وجود ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے. تو لہٰذا دوسری بات پھر میں یہی کہوں گا کہ افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ ایسے عناصر جو پاکستان پر حملے کرے یا یہاں پر دہشت گردی پھیلائے تو یہ کوئی بچوں والی باتیں نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کریں. یہ پروف ثابت ہوا ہے, وہاں ان کی لوکیشن نکلی ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. دشمن کو اگر آپ نے جگہ دے دی تو وہ پھر ہمارا بھی دشمن ہے. پاکستان اپنے دشمن کو, ناظرین بتاتی چلو کہ سرفراز بگٹی صاحب کا ابھی ایک پریس ریلیز آیا جس میں انہوں نے نوشکی میں کامیاب آپریشن کرنے کے بعد سیکورٹی فورسز کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد جو بلوچستان میں بدامنی کر رہے ہیں وہ پاکستان ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, سیکورٹی فورسز ان کو نہیں چھوڑیں گے. آتے ہیں آپ کی طرف. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچوں کے لیے خیر خواہ ہے؟ کیونکہ یہ تو ان سے قلم چھین کے بندوق پکڑا رہے ہیں, اسی طرح براس میں ٹوٹ پوٹ پڑ گئی ہے, BLA کے 2-3 دھڑے بن گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیر خواہی والا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو بلوچ قوم کا خیر خواہ ہوگا نا وہ بلوچ قوم کو یہ پکڑائے گا ہاتھ میں, کیا ہے, قلم ہے. وہ بلوچ قوم کو شعور دے گا, ان کو عقل دے گا, ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کرنے, مسائل کرنے, حل نکالنے کا طریقہ بتائے گا. اگر آپ نے ایک بندے کو بندوق پکڑا دی تو آلریڈی اس کا مطلب کہ آپ ان کو خون ریزی کی طرف گامزن کر رہے ہو. جب آپ ان کو خون ریزی کی طرف گامزن کر رہے ہو تو اس نسل میں سے کون سا ایسا بچہ نکل کے ابھر کے آئے گا جو بڑا سائنٹسٹ بنے گا, جو کوئی بڑا پائلٹ بنے گا, جو کسی ملک کا نام روشن کرے گا؟ وہ تو مس یوز ہوگا نا, جیسے مس یوز ہو رہے ہیں یہاں پر. بالکل. تو ایسا ہی ہوگا. بلوچ قوم کے خیر خواہ وہ ہے جو بلوچ قوم کو تعلیم دے. مثال کے طور پہ اگر سرفراز بگٹی تعلیم کی بات کرتا ہے یا کوئی اور بلوچ رہنما تعلیم کی بات کرتا ہے یا وہ اقتدار میں ہے, تو یہ جن کی ذہن سازی ہو رہی ہے اس وقت فتنۃ الہندوستان سے ان کی جو جوڑ گڑھ بیٹھا ہوا ہے, ان کے ذریعے ان کی جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں اور ان بلوچوں کے بارے میں جو اس وطن کے خیر خواہ ہے, جنہوں نے اس پاکستان کے لیے لاتعداد انگنت قربانیاں دی ہے, وہ سمجھتے کہ یہ غدار ہے. بابا کہاں سے غدار آ گئی؟ یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ سرزمین, یہ بلوچستان کہاں کی ہے؟ پاکستان کی سرزمین ہے نا. تو جب بلوچوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ہے, اپنے دل میں جگہ دی ہے, بلوچوں نے اپنی جانیں اس پاکستان پر نچاور کی ہے, تو وہ کون سا بلوچ ہوتے ہیں جو بلوچ کے ہاتھ میں اس وقت بندوق پکڑا کے اور اس کو اسلحہ دے کے اور اس کو روڈ پر نکالتے ہیں, اس سے دھماکے کرواتے, اس کو بم باندھ کے اس سے خودکش کراتے. دنیا چاند پر پہنچ گئی. میرا بلوچ بھائی اس پسماندہ علاقے میں آج بھی دیکھو ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے, وہاں پر اسکولوں میں جو ہے بم پاڑے جا رہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو کتاب اور قلم سے دور رکھا جا رہا ہے, تو خدا کا واسطہ ہے, میں اپنے بلوچ قوم سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہو, کم از کم اپنے عقل سے تو کم از کم کام لو. ایک شخص جو آپ کو تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے, ایک شخص جو آپ کو فیسلٹیز دے رہا ہے,
آپ اس ریاست کے خلاف اگینسٹ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ان کی بات مان کے پتہ نہیں بندوق اٹھا لیتے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ بندوق اٹھا لیتے. لیکن اس کے بھی واضح یہ ثبوت ان کو یہ بالکل سمجھ آ جانا چاہیے. یہ چھوٹی بچی کی بات ہے, زنیرہ جو بچی تھی, اس کے ساتھ کیا کیا. جی بالکل. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن جیسے جگہ پر ایوارڈ یافتہ بچی جو ہے اس کے ساتھ یہ کرنا. بالکل. یہ ہمارے امیج تو ظاہر سی بات ہے خراب ہو گئے ان لوگوں کی وجہ سے. تو ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے. بچی کے دل میں بھی انہوں نے بغاوت ڈال دی ہے ریاست کے. سنو, میں آج یہ کہتا ہوں, یہ اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں, جو کہ اداروں کے خلاف ہے, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہاں. اچھا میں ایک بات دوسری کلی کر دوں, ہم اور آپ یہاں بیٹھے نا تو ہمیں کوئی ادارے تنخواہ نہیں دے رہے پاکستان کے. ہمارا ملک ہے, ہم تب بات کر رہے ہیں. ہمارے اس وجود کو, اس اسٹیٹ کو ہمارے بڑوں نے تسلیم کیا تھا. جب انہوں نے تسلیم کیا تھا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ریاست کے موقف کو آگے رکھیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی نا, تو فوجیوں نے عوام کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ یا ہم توپ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم آپ کے لیے لسی بھی لے کے آئیں گے, کھانا بھی لے کے آئیں گے, آپ بھی توپ چلاؤ, آپ تو جینا مرنا ساتھ ہوگا نا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, نہ ہمیں کوئی ڈرائے, ہم اپنی ریاست کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات میری یہ ہے پڑوسی ممالک سے کہ دیکھو ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ لڑے, دوسرے ممالک کے ساتھ لڑے. ہم تو روابط بحال کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ کسی دہشت گرد کو پناہ دے گا جو میری ریاست پر اٹیک کرے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا, پاک ایران سرحدی علاقے میں بھی بہت سارے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بہت اچھے مارکے کیے ہیں, جس میں بہرام اف بہروز جو ہے وہ ایک ان کا کمانڈر مارا گیا ہے, جو کہ 10 بندوں کا ایک گروپ تھا جو تخریب کاری کر کے بھاگ جاتا تھا ایران کی طرف. اور اسی طرح سے ایک اور ان کا بہت بڑا کمانڈر جو ہے ودود, وہ مارا گیا ہے, جو کہ تخریب کاری نہیں کرتا تھا, وہ اسلحہ اور ان کو لاجسٹکس کی تمام سہولیات فراہم کرتا تھا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو چاروں طرف سے بارڈرز کا علاقہ ہم لوگ کا اس طرح سے ہم بلوچستان کے اندر بند ہوئے ہیں, سیکیورٹی فورسز مسلسل ان کو ناکام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ان کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات واضح طور پہ بتا چکا ہوں, دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو, قطعاً اس کو ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے, اپنی پالیسی رکھتا ہے. دوسری بات آپ نے ایران کے بارڈر کی تو ایران کا بارڈر اور افغانستان پاکستان یہ جتنے بارڈر لگتے ہیں, پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹکے پر بک جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ بکیں گے ان کو پیسہ ملے گا ہندوستان کی جانب سے یا دوسرے ممالک کی جانب سے, تو وہ پاکستان میں تو کارروائی کریں گے. تو ایسے لوگ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا وہ اپنے آپ کو کمانڈر بتائے یا کوئی بڑی بلا بتائے تو اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا. بہرحال ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے, پورے نوجوان جو ہے وہ اپنی ریاست. ابھی حالیہ میں دیکھو ہندوستان کے ساتھ فائٹ ہوئی نا کراچی میں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف پارٹیاں ابھی جو 9 مئی کا سوشل میڈیا نے بہت گند کیا ہے, پروپیگنڈا سارا سوشل میڈیا کی طرف ہو رہا ہے. ایک بات کی طرف آ رہا, 9 مئی کا واقعہ ہوا, نوجوانوں کے ذہن کچھ عجیب طریقے سے چلے گئے. لوگ یہ سمجھتے تھے, لوگ یہ کہتے تھے کہ یار عوام نہیں نکلے گی. رات کو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی, کتنی عوام نکلی میرے سامنے. بالکل پوری. میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ مجھے خود اتنا اندازہ نہیں تھا اس میں کتنے نوجوان موجود تھے. سارے پاکستان کے جھنڈے لے کے ہاتھوں میں نکلے, اتنے نکلے کہ ہمیں بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یار کیا جنون, کیا ولول آ گیا لوگوں میں. اور جھنڈے کم پڑ گئے تھے ہمارے پاس. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افواہیں پھیلانا کہ یہ ہو گئے وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اندر ریاست وجود رکھتی ہے, اپنی پاور رکھتی ہے, دوبارہ آپ کو خبردار کرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں ریاست سے کہ ان کو چلو ایک موقع بھی دینا چاہیے. یہ بیٹے اگر یہ اسلحہ ڈال لیتے ہیں قومی ادارے میں ان کو شامل کر دیتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو پھر فائٹ بھی کریں گے اور ان کو آخری دم تک کریں گے. ان کو پارسل کر دیا جائے گا. بالکل. ناظرین آپ نے نعمت اللہ کو سنا, اور دیکھیں ایک طرف ہم اپنا موقف رکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو جو ہے تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب دشمن جو ہے وہ للکار کے یہ بول رہا ہے کہ ابھی ہم ڈیپ سی کے ذریعے آپ پہ حملہ آور ہوں گے. تو میں آپ کو ایک چیلنج کر کے بولتی ہوں کہ آپ پاکستان آرمی ہو, پاکستان نیوی ہو, پاکستان ایئر فورس ہے, بلکہ آپ ٹریفک کے سارجنٹ سے بھی لڑکے دکھا دیں, منہ کی کھانی پڑے گی آپ کو. پاکستان ہارا نہیں ہے اور نہ پاکستان ہارے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پراکسیز فنڈڈ لوگ
کسی بھی بارڈر پہ بیٹھے ہوں، کسی بھی ہمسایہ ملک میں بیٹھے ہوں، اور وہ پاکستان میں آ کے تخریب کاری کریں گے، پاکستان کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بالکل ایک ناکام کوشش ہے۔ پاکستان مملکت خداوندی کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو کہ اللہ نے ایک زمین پہ ایک تحفے کے طور پہ اللہ پاک نے پیش کیا ہوا ہے، اور اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ ناظرین، اسی طرح کے کسی اور پوڈ کاسٹ پہ ایک اور دن آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔